امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ، ذرا جاگ کے کہو انشاءاللہ، ذرا بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ ارے فسوف یأتی اللہ، پھر میں ختم نبوت کے مجاہدین کو اتاروں گا، پھر میں صدیق اکبر کو اتاروں گا، پھر میں حضرت عکاشہ کو اتاروں گا، پھر میں انور شاہ کاشمیری کو اتاروں گا، پھر میں عطا اللہ شاہ بخاری کو اتاروں گا، پھر میں مولانا محمد علی جلندری کو اتاروں گا، پھر میں استاذ المحدثین حضرت بن نوری کو اتاروں گا، پھر خواجہ خان محمد کو اتاروں گا، پھر میں مفتی محمود کو اتاروں گا، پھر میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کو اتاروں گا۔ وہ اتریں گے، وہ ڈٹیں گے، وہ گلی میں، وہ کوچے میں، وہ چوراہے میں، وہ ہر جگہ جا کے ایک نعرہ لگائیں گے، جب تک جان میں جان ہے یہ جان میرے اپنے نبی پہ قربان ہے۔ یہ اختیاری مضمون نہیں میرے بھائی، کاش مجھے وقت ملتا تو میں کچھ تفصیل سے، میں نے تو اپنا موضوع ہی چھوڑ دیا، کاش میں تفصیل سے ذکر کرتا، اور ہوگا پشاور والوں سے میری حجت ہے، پھر انشاءاللہ ہوگا، پھر تفصیل سے ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ یوں ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کل کو پوپل صحیح صاحب کہیں تو نکلیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں۔ اے رب وہ ختم نبوت والے تو نکل آئے، وہ 1400 سال سے میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے آج بھی پنڈال میں ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ فسوف یأتی اللہ، اے رب وہ ختم نبوت والے تو آ گئے، اب آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کا کیا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، یحبہم ویحبونا، پھر جو ختم نبوت کا کام کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا، میں اس کا محبوب بن جاؤں گا۔ یہاں بہت سارے واقعات ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، بس اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سنو، آج کی کانفرنس کا یہ پیغام تھا جو میں آپ کو دینے آیا۔ ہم نے اپنے نبی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی قسم ہم نے اپنے نبی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ اللہ کے واسطہ ہے سمجھو، میرا رب میرا رب اپنی شان میں گستاخی برداشت کر لیتا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھو، وہ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، آخری منٹوں کی گفتگو ہے، ذرا تھامو، ذرا سنبھالو۔ وہ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس سے بڑی گالی میرے رب کو کیا ہوگی؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے جا کے سمجھائیے، سرکشی کرتا ہے۔ ارے سمجھانا کس طرح ہے؟ فرمایا قولا لینا، نرمی سے سمجھانا، سختی مت کرنا۔ میرے رب کی عزت کا مسئلہ تھا، میرے رب نے فرمایا سختی مت کرنا، نرمی سے سمجھا دینا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، ولید بن مغیرہ نے ایک دفعہ بکواس کی، میرے نبی کو انکا مجنون کہا۔ دیکھو پھر میرے رب کا جلال دیکھو، میرے رب نے 3 قسمیں کھائی ہیں، میرے رب کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ختم نبوت والو دیکھو، آج آپ اپنے رب کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، اپنے نبی کی عزت کا دفاع کر رہے ہو۔ میرے نبی کی عزت کا دفاع کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ میرا رب 3 قسمیں کھاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، 3 قسمیں، 3۔ میرے رب کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، میرے رب ویسے فرماتے تو ہمیں ماننا چاہیے تھا۔ 3 قسمیں کھا کے
میرے رب نے اعلان فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہو سکتے۔ ارے پشاور والو، مجھے بعض صوفی کہتے ہیں یہ عالمی مجلس والے لٹریچر میں قادیانی عبارتیں کیوں شامل کرتے ہیں جن میں ہمارے نبی کی توہین ہے، وہ کیوں چھاپتے ہیں؟ یہ دیکھو میرے رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ یوں بھی تو فرما سکتے تھے کہ فرعون نے گستاخی کی ہے، نہیں، وہ لفظ ذکر کیا، کیوں؟ تفصیل کا وقت نہیں، یہ امت کو جگانے کا طریقہ ہے۔ وہ تیرے نبی کی شان میں یہ بکواس کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو میرے رب نے پہلے تو میرے نبی کا دفاع کیا، 3 قسمیں کھائیں، معاملے کو صاف کیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجنون نہیں ہے۔ پھر میرے نبی کی شان بیان کی، انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق وہ دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ یہ وہ مضمون تھا جس کو میں نے آج کچھ ذکر کرنا تھا، یہ میں اتار کر رہا ہوں۔ کون سے اخلاق عظیم تھے؟ آگے چلے، وہ جس نے گستاخی کی اس کو میرے رب نے عبرت کا نشان بنایا۔ ارے غور سے سنو، 10 عیب قرآن میں ذکر کیے، آپس میں لڑانے والا، سرکشی کرانے والا، جھوٹ ڈلوانے والا، آپس میں ٹکرانے والا، آپس کی محبتیں ختم کرانے والا۔ 10واں عیب عتل بعد ذالک الزنیم۔ ٹھنڈا ترجمہ کروں گا، مائیں بہنوں تک آواز جا رہی ہے، اس سے ٹھنڈا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عتل بعد ذالک الزنیم، یہ جس کو اپنا باپ کہتا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ وہ ولید بن مغیرہ مشرک تلوار لے کے دوڑتا ہے، ماں کے سرہانے، ماں بھی مشرکہ، اس کو جا کے کہتا ہے سیدھی بات کر۔ وہ 9 عیب میرے اندر موجود ہیں، میں مانتا ہوں۔ اس 10ویں عیب کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں، وہ مشرکہ کہتی ہے ہاں، یہ بھی درست ہے، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو فلاں چرواہے کی اولاد ہے۔ ارے